ایک پرانا صندوق، ایک بوسیدہ گڑیا اور ایک ایسا راز جو نسلوں سے دفن تھا۔ جب کاشف ایک ممنوعہ صندوق کھولتا ہے تو نہ صرف ایک پرانی گڑیا باہر آتی ہے بلکہ ایک ایسی روح بھی بیدار ہو جاتی ہے جو کبھی معاف نہیں کرتی۔ کیا یہ صرف خوف ہے یا ماضی یا واقعی زندہ ہو گیا ہے؟ تیار ہو جائیے کیونکہ اس بار گڑیا اکیلی نہیں ہے۔ ریڈ ان بلیڈ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک پرانا مگر صاف ستھرا کمرہ، کھلونے بکھرے ہیں مگر کاشف کی نظر ایک پرانی لکڑی کی صندوق پر ہے جو کونے میں پڑا ہے۔ شام کا وقت، باہر سے پرندے کی چنچناہٹ، کاشف صندوق کو گرتے ہوئے خود کلامی۔ اماں نے کہا تھا اس کبھی مت کھولنا، مگر صندوق کی لکڑی ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے۔ کاشف جھکتا ہے، پھر تجسس کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر آہستگی سے اسے کھولتا ہے۔ صندوق کے اندر ایک بہت پرانی بوسیدہ گڑیا پڑی ہے۔ اس کا چہرہ ٹوٹا ہوا ہے، آنکھیں غائب ہیں اور کپڑے پٹے ہوئے ہیں۔ گڑیا سے ایک عجیب سی پرانی مٹی بدبو آ رہی ہے۔ کاشف اچانک پیچھے ہٹتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ گڑیا کو نکالتا ہے۔ جیسے ہی وہ اسے اٹھاتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے جیسے گڑیا میں کوئی وزن ہے، ایک نامعلوم سی کشش۔ وہ گڑیا کو دیکھتا ہے، اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی وقت دروازہ کھلتا ہے اور اماں اندر آتی ہے۔ وہ گڑیا کو کاشف کے ہاتھ میں دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ اماں خوفزدہ آواز میں: کاشف، تم نے اسے کیوں چھوا؟ میں نے منع کیا تھا نا۔ کاشف: اماں، یہ کیسی گڑیا ہے؟ یہ ٹوٹ گئی ہے۔ اماں گڑیا کو کاشف کے ہاتھوں سے چھین کر جلدی سے واپس صندوق میں رکھتی ہے۔ یہ منحوس ہے، اسے اندر رہنا چاہیے، یہ بدقسمتی لاتی ہے۔ کاشف: لیکن اماں، کیا ہے اس میں؟ اماں کاشف کو گلے لگا کر: میں اس سے دور رہنا چاہیے۔ رات کا اندھیرا، صرف ایک چھوٹی نائٹ لائٹ جل رہی ہے۔ کاشف بستر پر لیٹا ہے، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہے۔ اسے اماں کی باتیں یاد آ رہی ہے۔ کمرے میں ایک بہت ہی دھیمی چٹاخ کی آواز آتی ہے، جیسے کسی چیز کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ کاشف ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ آواز دوبارہ آتی ہے، کاشف کا سایہ گڑیا کو اٹھا کر ایک گونجتی ہوئی بچگانہ آواز میں: اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ اماں اور خالہ ڈر کے مارے ایک دوسرے کو دیکھتی ہے۔ کاشف کا سایہ انہیں دیکھ کر آہستہ سے مسکراتا ہے اور اپنی گڑیا کے ساتھ واپس کمرے میں چلا جاتا ہے اور دروازہ آہستگی سے بند ہو جاتا ہے۔